Assalamu alaikum viewers and welcome to Pakistan's Educated Youth. I am Rehan and today we're going to discuss difficult words of vocabulary from Dawn editorial dated 11th December 2020. Viewers, आज का हमारा एडिटोरियल इंडिया से मुतल्लिक है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पिछले दिनों एक नेटवर्क को एक्सपोज किया गया है जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान से मुतल्लिक फ़ेक न्यूज़ फैला रहा था और दुनिया को पाकिस्तान से मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहा था। यूरोपीय यूनियन के इदारे डिसइंफो लैब ने उसको एक्सपोज किया है। तो देखते हैं कि इसके बारे में एडिटोरियल क्या कहता है। Viewers, this is video's learning outcome and after watching this video you would be able to learn the meanings and practical usage of all these 30 words of vocabulary. So the topic of today's editorial is Indian disinformation. Indian disinformation. Disinformation का मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है ऐसी गलत मालूमात जो किसी को धोखा देने की नीयत से फैलाई गई हों, यानी कि ऐसी गलत मालूमात जो किसी को धोखा देने की नीयत से फैलाई गई हों। एक वर्ड होता है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं गलत मालूमात या गलत ख़बर, उसे मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन में और मिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क ये है कि डिस इन्फॉर्मेशन में धोखा देने की नीयत शामिल होती है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन में धोखा देने की नीयत शामिल नहीं होती। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। An extensive investigation by a European group has come up with startling findings about an Indian network aggressively promoting disinformation. इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं startling, aggressively और promoting. startling का मतलब है चौंका देने वाला। startling means चौंका देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है aggressively और अग्रेसिवली का मतलब है जारहाना अंदाज में। अग्रेसिवली मीन्स जारहाना अंदाज में। नेक्स्ट वर्ड प्रमोट और प्रमोट का मतलब है फ़रोग़ देना। प्रमोट मीन्स फ़रोग़ देना। सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। एन एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन बाई आ यूरोपियन ग्रुप हैज़ कम अप विद स्टार्टलिंग फाइंडिंग्स अबाउट एन इंडियन नेटवर्क अग्रेसिवली प्रमोटिंग डिसइंफॉर्मेशन। इस सेंटेंस का करीब तरीन उर्दू तर्जमा भी देख लेते हैं। एक यूरोपीय ग्रुप की वसी तफ्तीश के नतीजे में भारतीय नेटवर्क के बारे में हैरत अंगेज़ नताइज सामने आए हैं जो जारहाना अंदाज में गलत मालूमात को फ़रोग़ देता है। ये इसका तर्जमा है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द EU डिसइंफो लैब, the mission of this network is to discredit nations in conflict with India in Asia, especially Pakistan but also China. इसमें मुश्किल वर्ड है discredit और discredit का मतलब है बदनाम करना। discredit means बदनाम करना। सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। According to the EU disinfo lab, the mission of this network is to discredit nations in conflict with India in Asia, especially पाकिस्तान बट आल्सो चाइना। इसका तर्जमा देख लेते हैं। यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब के मुताबिक इस नेटवर्क का मिशन एशिया के उन ममालिक को बदनाम करना है जिनका इंडिया के साथ तनाज़ा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चीन। नेक्स्ट सेंटेंस। Its long-term objective gives credence to the term fifth generation warfare as the campaign aims to reinforce pro-India sentiment while pushing anti-Pakistan sentiment across the world by manipulating the media. इस सेंटेंस में जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो हैं क्रीडेंस, कैंपेन, रीइंफोर्स, सेंटिमेंट और मैनिपुलेटिंग। क्रीडेंस का मतलब है किसी बात या चीज़ को सच मानना। क्रीडेंस मीन्स किसी बात या चीज़ को सच मानना, उसको क्रीडेंस कहते हैं। यकीन कर लेना, सच मान लेना, उसे कहते हैं क्रीडेंस। नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन और कैंपेन का मतलब है मुहिम। कैंपेन मीन्स मुहिम। नेक्स्ट वर्ड रीइंफोर्स और रीइंफोर्स का मतलब है तक़वियत देना। रीइंफोर्स मीन्स तक़वियत देना। नेक्स्ट वर्ड सेंटिमेंट और सेंटिमेंट का मतलब है जज्बात। सेंटिमेंट मीन्स जज्बात या जज्बा। सेंटिमेंट जज्बात को कहते हैं सेंटिमेंट।
نیکسٹ ورڈ مینیپولیٹ، اور مینیپولیٹ کا مطلب ہے کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اسے مینیپولیٹ کہتے ہیں۔ تو سنٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اٹس لانگ ٹرم آبجیکٹیو گیوز کریڈنس ٹو دا ٹرم ففتھ جنریشن وارفیئر ایز دا کیمپین ایمز ٹو ری انفورس پرو انڈیا سینٹیمنٹ وائل پشنگ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اکراس دا ورلڈ بائی مینیپولیٹنگ دا میڈیا۔ اس کا قریب ترین اردو ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا طویل مدتی مقصد پانچویں نسل کی جنگ کی اصطلاح کو ساخت دیتا ہے، کیونکہ اس مہم کا مقصد میڈیا کو کنٹرول کر کے دنیا بھر میں پاکستان مخالف جذبات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارت نواز جذبات کو تقویت پہنچانا ہے۔ نیکسٹ سینٹینس، with a dual goal to consolidate India's power and image in the world and damage the reputation of other countries, the Indian network has worked diligently since 2005 to get favorable support from international institutions such as the EU and UN۔ اس سینٹینس میں جو مشکل ورڈز ہیں وہ ہیں ڈوئل، کنسولیڈیٹ اور ڈیلیجنٹلی۔ ڈوئل کا مطلب ہے ڈبل یا دوہرا، ڈوئل مینس ڈبل یا دوہرا۔ نیکسٹ ورڈ ہے کنسولیڈیٹ، اور کنسولیڈیٹ کا مطلب ہے مضبوط کرنا یا مستحکم کرنا، مضبوط کرنا یا مستحکم کرنا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ڈیلیجنٹلی، اور ڈیلیجنٹلی کا مطلب ہے محنت اور مستقل مزاجی سے، محنت اور مستقل مزاجی سے، اسے کہتے ہیں ڈیلیجنٹلی۔ سینٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ with a dual role to consolidate India's power and image in the world and damage the reputation of other countries, the Indian network has worked diligently since 2005 to get favorable support from international institutions such as the EU and UN۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہندوستان کی طاقت اور امیج کو مستحکم کرنے اور دوسرے ممالک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے دوہرے ہدف کے ساتھ ہندوستانی نیٹ ورک نے سن 2005 کے بعد سے یورپی یونین اور اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے حمایت حاصل کرنے کے لیے مستعدی سے کام کیا ہے۔ نیکسٹ سینٹینس، In order to achieve this, the network created NGOs, think tanks and fake news media outlets to influence the European Parliament and create the impression that pro-India, anti-Pakistan interests have support in European institutions۔ اس سینٹینس میں مشکل ورڈز ہیں تھنک ٹینکس، انفلوئنس اور امپریشن۔ تھنک ٹینک کہتے ہیں مختلف شعبوں میں ماہر افراد کی تنظیم جو حکومت کو پیچیدہ سیاسی اور معاشی مسائل پر اپنی ماہرانہ رائے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسی تنظیم جو کہ پیچیدہ سیاسی اور معاشی مسائل پر اپنی ماہرانہ رائے دیتی ہے حکومت کو، اسے تھنک ٹینک کہتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے انفلوئنس، اور انفلوئنس کا مطلب ہے اثر انداز ہونا۔ انفلوئنس مینس اثر انداز ہونا۔ نیکسٹ ورڈ ہے امپریشن، اور امپریشن کہتے ہیں تاثر کو۔ امپریشن مینس تاثر۔ تو سینٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ان آرڈر ٹو اچیو دس، دا نیٹورک کریٹڈ NGOs, think tanks and fake news media outlets to influence the European Parliament and create the impression that pro-India, anti-Pakistan interests have support in European institutions۔ اس کا ترجمہ جو قریب ترین ہے اس کے وہ ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نیٹ ورک نے غیر سرکاری تنظیمیں، تھنک ٹینک اور جعلی نیوز میڈیا آؤٹلیٹس بنائے تاکہ یورپی پارلیمنٹ پر اثر انداز ہوا جا سکے اور یہ تاثر دیا جائے کہ یورپی اداروں میں بھارت نواز اور پاکستان مخالف مفادات کی حمایت موجود ہے۔ Next sentence, the network even repackages and disseminates news
through Indian wire agency ANI as well as little known media networks in 97 countries to amplify anti-Pakistan content. इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं रीपैकेजेस, डिसमिनेट्स, वायर एजेंसी और एम्पलीफाई। रीपैकेज कहते हैं नए अंदाज में पेश करना। रीपैकेज मीन्स नए अंदाज में पेश करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिनेट, और डिसमिनेट का मतलब है फैलाना। डिसमिनेट मीन्स फैलाना। नेक्स्ट वर्ड है वायर एजेंसी। वायर एजेंसी का मतलब है ऐसी तंजीम जो ख़बरों को जमा करती है और उन्हें न्यूज़ एजेंसियों जैसे अखबारात, रसायल, रेडियो और टेलीविज़न के नशरियाती अदारों को बेचती है। तो वायर एजेंसी एक ऐसी मतलब कि तंजीम होती है जो कि ख़बरों को जमा करती है और फिर आगे बेचती है, आगे जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स को बेच देती है, तो उसे वायर एजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई, और एम्पलीफाई का मतलब है बढ़ाना। एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना। सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। द नेटवर्क इवन रीपैकेजेस एंड डिसमिनेट्स न्यूज़ थ्रू इंडियन वायर एजेंसी ANI as well as little known media networks in 97 countries to amplify anti-Pakistan content. इसका उर्दू तर्जुमा भी देख लेते हैं। इस नेटवर्क ने पाकिस्तान मुखालफ मवाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तानी तार एजेंसी ANI के साथ साथ 97 ममालिक में गैर मारूफ मीडिया नेटवर्क्स के ज़रिए पाकिस्तान मुखालफ ख़बरों को फैलाया है। ये इसका उर्दू तर्जुमा है। नेक्स्ट सेंटेंस, शॉकिंगली द नेटवर्क रिसरेक्टेड अ डेड प्रोफेसर by using his identity and used 750 fake media outlets to push its agenda. इसमें मुश्किल वर्ड है रिसरेक्टेड, और रिसरेक्ट कहते हैं दोबारा ज़िंदा करना। रिसरेक्ट का मतलब है दोबारा ज़िंदा करना। सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। शॉकिंगली द नेटवर्क रिसरेक्टेड अ डेड प्रोफेसर by using his identity and used 750 fake media outlets to push its propaganda. इसका उर्दू तर्जुमा है, चौंका देने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क ने एक मुर्दा प्रोफेसर को उसकी शनाख्त इस्तेमाल करके ज़िंदा दिखाया और अपने प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 750 जाली मीडिया आउटलेट्स का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस, The sheer volume of information revealed about this network is astounding. इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड्स हैं sheer volume, revealed और astounding. sheer volume का मतलब है large amount of something, यानी कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अमाउंट होना, उसे sheer volume कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिवील। रिवील का मतलब है इंकशाफ करना। रिवील मीन्स इंकशाफ करना। एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग का मतलब है हैरान कुन। एस्टाउंडिंग का मतलब है हैरान कुन। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। द शेयर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन रिवील्ड अबाउट दिस नेटवर्क इज़ एस्टाउंडिंग। उर्दू तर्जुमा है, इस नेटवर्क के बारे में इंकशाफ करदा मालूमात का सरासर हुजम हैरान कुन है। नेक्स्ट सेंटेंस, although the European group has cautioned against attributing the network and its activities to Indian intelligence agency definitively, there is a big question mark hanging over the Indian government which must explain who is behind this campaign. इस सेंटेंस में मुश्किल वर्ड्स हैं cautioned, attributing और definitively. काशन का मतलब है मुहतात करना। काशन मीन्स मुहतात करना। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब मंसूब करना। एट्रीब्यूट मीन्स मंसूब करना। नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेटिवली, और डेफिनेटिवली का मतलब है यकीनी तौर पर या कतई तौर पर।
تو ڈیفینیٹیولی کا مطلب یقینی طور پر یا قطعی طور پر. سینٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں. Although the European group has cautioned against attributing the network and its activities to Indian intelligence agency definitively, there is a big question mark hanging over the Indian government which must explain who is behind this campaign. اس سینٹینس کا اردو ترجمہ ہے اگرچہ یورپی گروپ نے نیٹ ورک اور اس کی سرگرمیوں کو بھارتی خفیہ ایجنسی سے قطعی طور پر منسوب کرنے کے خلاف محتاط کیا ہے، لیکن ہندوستانی حکومت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جس کی وضاحت کرنا ہوگی کہ اس مہم کے پیچھے کون ہے. نیکسٹ سینٹینس. After all, its pro-India, anti-Pakistan stance, as well as its carefully constructed fake news machinery, is benefiting the Indian government and its aspirations of a dominant India narrative. اس سینٹینس میں مشکل ورڈز ہیں اسٹانس، ایسپریشنس، ڈومیننٹ اور نیریٹو. اسٹانس کا مطلب ہے موقف. اسٹانس مینس موقف. نیکسٹ ورڈ ایسپریشن اور اس کا مطلب ہے آرزو. ایسپریشن مینس آرزو. نیکسٹ ورڈ ڈومیننٹ اور اس کا مطلب ہے غالب. ڈومیننٹ کا مطلب غالب. نیکسٹ ورڈ نیریٹو اور نیریٹو کا مطلب داستان، کہانی یا پھر داستان. اسٹوری ٹیلنگ کو کہتے ہیں نیریٹو، نیریٹ کرنا. تو سینٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں. After all, its pro-India, anti-Pakistan stance, as well as its carefully constructed fake news machinery, is benefiting the Indian government and its aspirations of a dominant India narrative. اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. بہرحال اس کا بھارت نواز اور پاکستان مخالف موقف اور ساتھ ہی اس کی احتیاط سے تیار کردہ جعلی نیوز مشینری ہندوستانی حکومت اور اس کے ایک غالب ہندوستان نیریٹو کی آرزوؤں کو فائدہ دے رہی ہے. نیکسٹ سینٹینس. The international community must raise its voice and demand an explanation from New Delhi about this group which continues to operate despite being exposed for the first time last year. آئی تھنک کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے. اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. بین الاقوامی برادری کو اس گروہ کے بارے میں اپنی آواز اٹھانا ہوگی اور نئی دہلی سے وضاحت طلب کرنا ہوگی کیونکہ یہ گروہ گزشتہ سال پہلی بار بے نقاب ہونے کے باوجود کام جاری رکھے ہوئے ہے. نیکسٹ سینٹینس. Such propaganda is dangerous and has far-reaching consequences. Such propaganda is dangerous and has far-reaching consequences. اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. اس طرح کا پروپیگنڈا خطرناک ہے اور اس کے دور رس نتائج ہیں. نیکسٹ سینٹینس. The network's attempts to create a negative impression of Pakistan through fake news betrays a sinister campaign which is beginning to define the conflict of our times. اس سینٹینس میں مشکل ورڈز ہیں attempts, betrays اور sinister. attempt کا مطلب ہے کوشش. attempt means کوشش. نیکسٹ ورڈ betray اور betray کا مطلب ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا یا کسی چیز کا ثبوت ہونا. بیٹرے کا مطلب کسی چیز کو ظاہر کرنا یا کسی چیز کا ثبوت ہونا، اسے بیٹرے کہتے ہیں. نیکسٹ ورڈ سینسٹر، اور سینسٹر کہتے ہیں ناپاک یا منحوس، ناپاک عزائم جس طرح کہتے ہیں ہم، یا منحوس، اسے کہتے ہیں سینسٹر. نیکسٹ اس کا سینٹینس کو پڑھ لیتے ہیں. The network's attempts to create a negative impression of Pakistan through fake news betrays a sinister campaign
which is beginning to define the conflict of our times. اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. جعلی خبروں کے ذریعے نیٹ ورک کی پاکستان پر منفی تاثر پیدا کرنے کی کوششیں ایک مذموم مہم کا ثبوت دیتی ہیں جو ہمارے دور کے تنازعات کی تعریف کرتی ہے. نیکسٹ سینٹینس. The EU Disinfo Lab's evidence-based analysis is led by the belief that citizens should be well informed about the source of information and that they understand the context. اس میں مشکل ورڈز ہیں ایویڈنس اور کانٹیکسٹ. ایویڈنس کا مطلب ہے ثبوت. ایویڈنس کا مطلب ہے ثبوت. نیکسٹ ورڈ کانٹیکسٹ، اور کانٹیکسٹ کہتے ہیں تناظر کو. کانٹیکسٹ مینس تناظر. سینٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. The EU Disinfo Lab's evidence-based analysis is led by the belief that citizens should be well informed about the source of information and that they understand the context. اس کا اردو ترجمہ ہے یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کا شواہد پر مبنی تجزیہ اس یقین کے نتیجے میں کیا جاتا ہے کہ شہریوں کو معلومات کے ذرائع کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ کیا جانا چاہیے اور یہ کہ وہ اس کے تناظر کو سمجھتے ہیں. نیکسٹ سینٹینس. This principle is key to preventing people from being manipulated, especially on social media. اس میں جو مشکل ورڈ ہے وہ ہے پریونٹنگ، اور پریونٹ کا مطلب ہے روکنا، باز رکھنا. پریونٹ کا مطلب ہے روکنا یا باز رکھنا. سینٹینس کو پڑھتے ہیں. This principle is key to preventing people from being manipulated, especially on social media. اس کا اردو ترجمہ ہے یہ اصول لوگوں کو غلط استعمال ہونے سے روکنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر. نیکسٹ سینٹینس. Their stellar investigation should serve as a wake-up call for India to punish such actors who intentionally engage in disinformation and abuse international institutions. اس میں مشکل ورڈز ہیں اسٹیلر اور ابیوز. اسٹیلر کہتے ہیں ایکسیپشنلی گڈ، آؤٹ اسٹینڈنگ. اسٹیلر کا مطلب ہے ایکسیپشنلی گڈ، آؤٹ اسٹینڈنگ یعنی بہت اچھا. نیکسٹ ورڈ ہے ابیوز. ابیوز کا مطلب ہے غلط استعمال. ابیوز کا مطلب ہے غلط استعمال. سینٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. Their stellar investigation should serve as a wake-up call for India to punish such actors who intentionally engage in disinformation and abuse international institutions. اس کا اردو ترجمہ ہے ان کی بہترین تحقیقات ہندوستان کو جگانے کا سبب بننی چاہیے تاکہ وہ ایسے کار فرماؤں کو سزا دے جو جان بوجھ کر غلط خبریں پھیلانے اور بین الاقوامی اداروں کے غلط استعمال میں ملوث ہیں. تھینکس ویورز فار واچنگ دس ویڈیو. ہوپ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور نئے ورڈ سیکھنے کو ملے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں، اور ایسی ویڈیوز مستقبل میں بھی دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.